اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ سندھ کے حکمران راجہ ڈاہر کو جب اموی سالار محمد بن قاسم کے ہاتھوں شکست ہو گئی تو ان کی دو بیٹیوں سیوریا اور پریمل کو محمد بن قاسم نے راجہ کی ہلاکت کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس دارالخلافہ بغداد روانہ کر دیا۔ خلیفہ نے جب بڑی بیٹی سیوریا سے خلوت کا ارادہ کیا تو سیوریا نے چال چلی اور خلیفہ سے کہا کہ محمد بن قاسم پہلے سے ان کے ساتھ خلوت اختیار کر چکا ہے، چنانچہ وہ اب خلیفہ کی شان شان نہیں رہی۔ غصے میں خلیفہ کو تحقیق کا ہوش نہیں رہا اور انہوں نے اسی وقت محمد بن قاسم کے نام پروانہ جاری کیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے خود کو کچی کھال میں سلوا کر دارالخلافہ کو واپس ہو۔ محمد بن قاسم نے ایسے ہی کیا اور دارالخلافہ کے راستے میں ہی 2 دن کے بعد ان کی موت ہو گئی۔ روایت کے مطابق اس کے بعد راجہ ڈاہر کی بیٹی ایک طویل کتاب ہے جس میں وہ محمد بن قاسم کی عادل حکمرانی کی گواہی دیتی ہیں مگر ان کی ہلاکت کی سازش کو رچنے کو اپنے والد کا بدلہ قرار دیتی ہیں۔ اس کتاب میں محمد بن قاسم کے بارے میں کہتی ہیں کہ انہیں فرما برداری میں بھی عقل سے کام لینا چاہیے تھا اور خلیفہ کو بھی کہتی ہیں کہ اسے بھی سنی سنائی بات پر اتنا سخت حکم جاری کرنے سے قبل تحقیق کر لینی چاہیے تھی۔ چچنامہ کے مطابق راجہ ڈاہر کی بیٹی نے کہا کہ دانا بادشاہ وقت پر واجب ہے کہ جو کچھ بھی دوست یا دشمن سے سنے اسے عقل کی کسوٹی پر رکھے اور دل کے فیصلوں سے اس کا موازنہ کرے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ پاک دامنی کے اعتبار سے محمد بن قاسم ہمارے لیے باپ اور بھائی جیسا تھا اور ہم کنیزوں پر اس نے کوئی دست درازی نہیں کی، لیکن چونکہ اس نے ہند اور سندھ کے بادشاہ کو برباد کیا تھا اس لیے ہم نے انتقاماً خلیفہ کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ اس پر خلیفہ نے غضبناک ہو کر دونوں بہنوں کو دیوار میں چن دینے کا حکم دیا۔ بنو امیہ کے دور میں سندھ فتح کرنے والے نوجوان سالار محمد بن قاسم اور مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور کے مبینہ کنیز انارکلی کی موت کی کہانیوں میں خواتین کی دیوار میں چنوائے جانے کی قدر مشترک ہے۔ انارکلی کے بارے میں کہانی یہ منسوب ہے کہ اکبر بادشاہ نے شہزادی نور الدین محمد سلیم بعد میں جہانگیر سے معاشقے کی وجہ سے دیوار میں چنوا کر ہلاک کروا دیا تھا، مگر انارکلی کی وجود کے بارے میں ہی مورخین کو شبہ ہے اور ان کے بارے میں تاریخی ثبوت دستیاب نہیں ہے، چنانچہ ان کی موت کی کہانی تو دور کی بات ہے۔ تو پھر محمد بن قاسم کی موت وقتاً کیسے ہوئی اور مندرجہ بالا واقعے کی تاریخی حقیقت کیا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ محمد بن قاسم کی سندھ میں آمد اور فتوحات کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر یہ دیکھیں گے کہ محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے بعد گئے تو گئے کہاں۔ اگر آپ کراچی سے گوادر جانا چاہتے ہیں تو آپ RCD ہائی وے پر کوئی 2 گھنٹے کی ڈرائیو کریں گے، جس کے بعد بائیں جانب مکران کوسٹل ہائی وے کا آغاز ہوتا ہے جو اپنے آپ میں حیرتوں سے بھرپور سڑک ہے۔ یہاں پر تھوڑا آگے جا کر بائیں جانب ایک پتھر کی تختی پر لکھا ہے کہ یہاں فاتح سندھ محمد بن قاسم کے سپاہیوں کی قبریں موجود ہیں۔ نامور مصنف اور محقق سلمان رشید کے مطابق یہ قبریں محمد بن قاسم کے ساتھیوں کی نہیں ہیں کیونکہ 8ویں صدی میں عرب سندھ کے چوکنڈی قبرستان جیسی نقش و نگار سے مزین قبریں نہیں بنایا کرتے تھے اور ویسے بھی قبروں کا یہ طرز تعمیر تقریباً 16ویں صدی کا قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق یہ قبریں 18ویں صدی کے وسط سے تعلق رکھتی ہیں اور اس کا تذکرہ منان احمد عاصم نے اپنی کتاب اے بک کانکویسٹ میں بھی کیا ہے، مگر پاکستان میں محمد بن قاسم سے متعلق متنازع باتوں میں صرف یہ ایک بات ہے کہ مطالعہ پاکستان کی درسی کتاب میں اکثر و بیشتر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد اسی دن پر گئی تھی جس دن محمد بن قاسم نے سندھ کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک محمد بن قاسم کے آنے سے جنوبی ایشیا میں اسلامی دور کا آغاز ہوا، سندھ فتح ہوا اور یوں واقعات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا جو بالآخر پاکستان کے قیام پر منتج ہوا، مگر مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق پیغمبر اسلام کی آمد سے قبل بھی عرب تاج برصغیر میں رہائش پذیر تھے اور کچھ کے نزدیک یہاں کے مقامی خواتین سے شادیاں تک کرتے تھے۔ کتاب دی گریٹ مغلز اینڈ دی انڈیا میں مصنف ڈر کوئلر اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ انڈیا کے جنوب مغرب میں مالابار کے ساحلی علاقے میں موجودہ کرناٹک اور کیرالیہ میں عرب تاجر یہاں پہلے سے مقیم تھے اور جب خطہ عرب میں اسلامی آیا تو ممکنہ طور پر ان عربوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اپنی کتاب کے ابتدائیہ میں انہوں نے خطہ برصغیر میں اسلام کے پھیلانے کے حوالے سے متعدد نظریات کا ذکر کیا ہے جس میں ہجرت، تلوار، خوف، صوفیہ کے عمل اور تبلیغ، سماجی رتبے کے حصول اور پرامن روابط مثلاً تجارت اور باہمی شادیاں شامل ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جبری طور پر مذہب کی تبدیلی کے چند واقعات کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، تاہم کئی دیگر علاقوں مثلاً مالابار کے ساحلوں میں
اسلام کی کامیابی کا تعلق جبر یا مسلمانوں کی عسکری اور سیاسی برتری سے نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ان کے نزدیک نئے مذہب کے مضبوط اور مساوات پر مبنی پیغام کا اثر بالخصوص نچلی ذات کے افراد پر ضرور ہوا ہوگا۔ چنانچہ وہ اس علاقے میں پہلے سے اربوں عرب کی موجودگی کا حوالہ دیتی ہیں کہ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی آمد سے کہیں قبل برصغیر میں اسلام کی آمد کا عرصہ متعین کرتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کی درسی کتب میں عام طور پر پڑھائی جانے والی بیہ کی برعکس تاریخی بیانے بھی موجود ہیں۔ اس کتاب میں مصنف احمد بن یحیی البلازری نے محمد بن قاسم کی ہلاکت کے بعد کے واقعات خصوصی تفصیل کیے ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے بہت سے فتوحات علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلے اور واپس فتح ہوئے، کس نے واپس اپنا پچھلا مذہب اختیار کر لیا تو کس نے مسلمانوں سے اپنا معاہدہ توڑ لیا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محمد بن قاسم سے پہلے کوئی مسلمان مہم سندھ میں آئی تھی یا نہیں؟ بلازری کے مطابق خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کے دور میں 15 ہجری میں انہوں نے عثمان بن ابو عاص ثقفی کو بحرین اور عمان پر گورنر مقرر کیا تو عثمان نے ایک فوج تانا کی جانب بھیجی۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں مصنف نے لکھا ہے کہ عثمان کے بھائی الحکم نے اپنے بھائی المغیرہ کو خلیج دبیل کی جانب بھیجا جہاں انہوں نے دشمن پر فتح پائی۔